بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بہت زیادہ پریشان تھی، جبکہ ہمارے گھر میں شادی تھی، وہ بھی میری نند کی، پر میں اس کے لیے بہت اداس تھی۔ میرے شوہر کو اپنی بہن سے بہت زیادہ محبت تھی، وہ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا، پر میں جانتی تھی کہ آج اس کی شادی ہے، پھر بھی وہ خوش نہیں رہے گی۔ سب کچھ جیسے بھی ہونا تھا وہ ہو گیا، اس کی شادی ہو گئی۔ وہ ہمارے گھر میں ہی رکنے والی تھی، کیونکہ کچھ معاملات ہی اس طرح کے تھے۔ لیکن جب میں اپنے کمرے میں آئی تو بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی۔ اپنے کمرے میں آئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ میرے کمرے میں میرے بستر پر میری نند دلہن بن کر بیٹھی تھی۔ میں نے کہا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں یہاں آ کر بیٹھنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ مجھے لگا کہ شاید اس کو کوئی کام ہوگا یا اس نے کوئی بات کرنی ہوگی، لیکن اس نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میرے قدموں سے زمین نکل گئی۔ اس نے کہا کہ میں تو آج اس کمرے میں تمہارے ساتھ ہی۔ میرا نام نادیہ ہے، میں بہت امیر خاندان سے تھی۔ میرا شوہر میرے بابا کے آفس میں کام کرتا تھا، لیکن مجھے اس سے محبت ہو گئی اور میں نے اپنے بابا کو اس کے بارے میں بتایا تو انہوں نے بہت غصہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک معمولی انسان سے تمہیں محبت ہو گئی تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا کہ وہ معمولی انسان نہیں، آپ کی بیٹی کی خوشی ہے، اور پھر آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں، آپ اس کو معمولی انسان سے ہٹا کر ایک کامیاب انسان تو بنا سکتے ہیں۔ میرے بابا اس بات پر خاموش ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ اب یہی کرنا پڑے گا، کیونکہ تمہاری آنکھوں میں آنسو تو نہیں دیکھ سکتا۔ مجھے پتا تھا کہ میرے بابا میری بات مانیں گے، انہوں نے ایسا ہی کیا۔ انہوں نے میرے شوہر کو نوکری دی، گھر بنا کر دیا، یہاں تک کہ اسے گاڑی بھی لے کر دی۔ لیکن اب اس بات کو 10 سال گزر چکے تھے اور اللہ نے مجھے اولاد نہیں دی تھی۔ پھر بھی میرے سسرال والے میری عزت کرتے تھے، مجھ سے ڈرتے تھے، میرے سامنے میرے آگے کچھ نہیں بولتے تھے۔ لیکن آج ان کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ میرے باپ کا دیا ہوا تھا۔ لیکن اب چیزیں پرانی ہو گئی تھیں۔ میرے بابا کا کاروبار بھی تھوڑا رہ گیا تھا، وہ نئی چیزیں لے کر نہیں دے سکتے تھے۔ گاڑی بھی اب بہت زیادہ تکلیف دیتی تھی اور گھر بھی ٹوٹنے لگا تھا۔ پہلے وہ ہمیں مہینے کا خرچہ بھی دیا کرتے تھے، لیکن پچھلے مہینے انہوں نے بند کر دیا۔ اس بات پر میری ساس نے بہت زیادہ باتیں سنائی تھیں۔ ایک دن میری ساس کو میں نے یہ کہتے ہوئے سن لیا کہ تیری دوسری شادی کرواتی ہوں، تیری بیوی تو بچے نہیں پیدا کر سکتی اور بوڑھی لگنے لگی ہے، لیکن تو ابھی جوان ہے۔ میرا شوہر واقعی جوان لگتا تھا، کیونکہ وہ دبلا پتلا تھا اور اپنا بہت خیال رکھتا تھا، اور پھر اس نے زندگی میں کوئی کام تو کیا نہیں تھا، تو اس کو کس بات کی ٹینشن تھی؟ سارا کچھ تو میرے باپ نے بنا کر دیا تھا، لیکن مجھ پر سارا سسرال پڑا تھا۔ میں نے سسرال کو جھیلا تھا، اسی لیے میں اپنی عمر سے زیادہ بڑی لگنے لگی تھی، کیونکہ ہر ٹائم پریشان رہتی تھی۔ یہ لوگ پیچھا ہی نہیں چھوڑتے تھے، سارا کچھ میرے باپ کا تھا۔ یہ لوگ بے دردی سے استعمال کرتے تو مجھے بہت زیادہ غصہ آتا تھا، میں نفسیاتی سی ہو جاتی تھی۔ ان کو کسی بات کی پرواہ نہیں تھی، یہ چیزیں توڑتے تھے، پیسوں کو بے دردی سے استعمال کرتے تھے۔ میرے دیور نے ایک دن گاڑی کا ایکسیڈنٹ کر دیا اور واپس لا کر ہمیں دے دی۔ کہنے لگا جس نے گاڑی دی ہے اسی کو کہو کہ ٹھیک کروا کے دے دے۔ اسی طرح میری ساس گھر کا خیال نہیں رکھتی تھی، اور پیسے بھی جو میرے بابا بھیجتے تھے وہ فوراً سے ختم ہو جاتے تھے، اور مجھے خود ان سے اپنی ضرورت کے لیے پیسے مانگنے پڑتے تھے۔ میرے شوہر کی تو 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑاہی میں تھا۔ اب میری ساس کا یہ کہنا کہ تمہاری دوسری شادی کرواتی ہوں میرے لیے بہت بڑا عذاب تھا۔ میں فوراً سامنے آ گئی۔ میں نے کہا کہ میں نے آپ کی بات سن لی ہے، اور اگر ایسا ہوا تو زندگی بھر آپ لوگوں کو معاف نہیں کروں گی، اور سب کچھ چھین کر لے جاؤں گی، سڑک پر لے آؤں گی۔ میرے منہ میں جو آیا میں نے بول دیا، اتنا تو میں بول ہی سکتی تھی۔ میں نے ان لوگوں کے ساتھ 10 سال سے زیادہ عرصہ گزارا تھا، کیا میں اتنا نہیں بول سکتی تھی؟ میری ساس تو بری طرح سے ڈر گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ عورت تو پاگل ہے، یہ واقعی ہم سے سب کچھ چھین لے گی۔ بیٹا اب کیا کریں؟ اولاد چاہیے تجھے تو اس کو تو گھر سے نکالنا پڑے گا۔ میرے شوہر نے کہا کہ اگر اس کو گھر سے نکالا تو یہ گھر بھی یہاں سے نکل جائے گا، کیونکہ یہ گھر بھی تو اسی کا ہے اور سارا کچھ اس کے باپ نے لے کر دیا ہے۔ میری ساس کا کہنا تھا کہ پھر کیا میں تیری اولاد کی شکل نہیں دیکھ پاؤں گی؟ یہ تو عجیب بلا چپک گئی ہمیں، سارا کچھ ہمیں دے کر اب ہم سے کیا ہمارے چھوٹے چھوٹے خواب بھی چھین لے گی؟ اس عورت سے جان چھڑانے کا کوئی طریقہ سوچو۔ میں نے یہ ساری باتیں سن لی اور اپنے شوہر کو کہا کہ اگر آپ نے اس طرح کی کوئی حرکت کی تو میں سچ میں آپ سے سب کچھ چھین لوں گی، سڑک پر لے آؤں گی۔ میرے بابا کمزور اور بیمار ہو چکے تھے،
میں نے ان کو یہ بات بتائی تو مجھے لگا کہ وہ مجھے کوئی اچھا مشورہ دیں گے، لیکن ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا، ایک باپ اپنی اولاد کے لیے سب کچھ خرید سکتا ہے، لیکن اچھا نصیب نہیں خرید سکتا۔ اگر خرید سکتا تو اپنے آپ کو بیچ کر خرید لیتا۔ میں نے تمہیں سب کچھ دیا یہ سوچ کر کہ تمہاری عزت ہوگی، لیکن جو لڑکیاں محبت کی شادی کر کے جاتی ہیں ان کی عزت نہیں ہوتی۔ لیکن دیکھو، اللہ نے تمہیں اولاد سے محروم رکھا ہے، اور ان کو یہی بات مل گئی اور وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ باتیں کریں گے تو کیا ہو گیا، ہم ان کو ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ اگر انہوں نے ایسا کیا تو ہم ان سے سب کچھ چھین لیں گے۔ میرے بابا نے کہا کہ ایسا نہیں ہوتا، ہم پڑھے لکھے خاندانی لوگ ہیں، ہم ایسا تھوڑی کرتے ہیں۔ بس دعا کرو کہ اللہ جلد ہی تمہاری گود بھر دے تاکہ ان کا یہ بہانہ بھی ختم ہو جائے۔ میں پریشان ہو گئی کیونکہ میرے بابا ٹھیک بات کر رہے تھے۔ یہ کوئی فلم یا ڈرامہ نہیں تھا کہ ایسے ہوتا تو میں ان کو گھر سے نکال دیتی۔ ان کو کیسے اس گھر سے نکال پاتی؟ وہ کبھی بھی گھر خالی نہیں کرتے، اور اب اس گھر میں رہ ہی کیا گیا تھا؟ سب کچھ تو وہ لوگ ختم کر چکے تھے۔ دیواروں سے چونا اترنے لگا تھا، چھت ٹپکنے لگی تھی۔ انہوں نے اس گھر کو بے دردی سے استعمال کیا تھا، ہر چیز کو ہی بے دردی سے استعمال کیا تھا۔ ایک دن گھر میں ایک عورت آئی جس کو میں نے پہلے بھی دیکھا ہوا تھا، لیکن ایک شادی میں دیکھا تھا اور بہت دور سے۔ میری ساس نے کہا کہ یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے اور تمہارے شوہر کی بہنوں جیسی ہے۔ اب سے یہ اسی گھر میں رہے گی کیونکہ اس کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی ہے، اور سب کچھ بہت اچانک ہوا ہے۔ اس کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں۔ میں نے اس عورت کو دیکھا تو وہ شکل سے مجھے بالکل بھی شادی شدہ نہیں لگتی تھی۔ میں نے کہا کہ تمہاری شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ تو کہنے لگی کہ 3 مہینے ہوئے تھے۔ میں نے کہا کہ 3 مہینے میں تمہیں طلاق کیسے ہو گئی؟ ایسی بھی کون سی بات ہوئی؟ اس نے کہا کہ ایسی ہی بات ہے، جو لوگ برے ہوتے ہیں وہ اسی طرح کرتے ہیں، لوگ تو ایک دن میں بھی طلاق دے دیتے ہیں۔ اس کے چہرے پر اداسی نہیں تھی، نہ ہی اس کے لہجے میں، لیکن کہانی ایسی سنا رہی تھی جیسے بہت دکھ بھری کہانی ہے۔ جب کسی کے ساتھ کچھ برا ہو جاتا ہے، وہ بھی اتنا زیادہ برا، تو وہ اپنی کہانی بہت تفصیل سے سناتا ہے، روتا ہے، بلکتا ہے، لیکن وہ تفصیل نہیں بتا رہی تھی۔ بس اس نے کہا تو اتنا کہ اسے طلاق ہو گئی ہے، وجہ بھی نہیں بتائی، ہمارے گھر میں رہنے لگی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اب کیا میرے گھر میں آپ کے مسکین غریب رشتہ دار بھی رہنے کے لیے آئیں گے؟ میں مانتی ہوں کہ شاید میری بات غلط تھی، لیکن اپنی چیز کو اپنا کہنا کیا غلط ہے؟ میں ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ یہ میرا گھر ہے، یہ میری چیزیں ہیں، اور اب ان لوگوں کو اس چیز کی عادت ہو گئی تھی، لیکن خیال تو وہ پھر بھی نہیں کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی میرے بابا نے اس گھر میں ہزاروں چیزیں بھری تھیں۔ اس گھر کا سارا سامان، برتن، پردے، بستر، صوفے، سب کچھ میرے بابا کا دیا ہوا تھا۔ میری ساس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ لوگ چارپائیوں پہ سوتے تھے اور زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے۔ اس نے کہا کہ کچھ دن کی بات ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک دن گھر میں کچھ لوگ آئے اور اس لڑکی کے ساتھ بیٹھک میں بیٹھے تھے۔ میں نے کہا کہ میں دیکھ کر آتی ہوں، تو میرے شوہر نے کہا کہ نہیں، تمہارا ان لوگوں سے پردہ ہے، تم نے وہاں پر نہیں جانا، کیونکہ یہ لوگ میری ماں کی طرف کے رشتہ دار ہیں، ہمارا ان کے ساتھ خونی رشتہ نہیں ہے، اسی لیے تم نہ جاؤ۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن بعد میں میری ساس نے کہا کہ اس کے شوہر نے اسے غصے میں طلاق دے دی۔ میں نے کہا کہ یہ کیا مسئلہ ہے؟ کس قسم کے لوگ ہیں؟ لوگوں کی بیٹیوں کو مذاق بنایا ہوا ہے۔ پہلے غصے میں طلاق دے دی اور اب کہتے ہیں کہ حلالہ کروانا ہے۔ حلالہ مرد کے لیے سزا ہوتی ہے، لیکن عورت کے لیے بھی کسی سزا سے کم نہیں ہوتا۔ اس بیچاری پر کیا گزرے گی؟ مجھے اب اس سے ہمدردی ہونے لگی تھی، اور وہ بھی اچھی تھی، گھر کے چھوٹے موٹے کام بھی کرتی تھی اور میرے لیے چائے بھی روز بنایا کرتی تھی۔ روز اس کو پتا ہوتا تھا کہ اس ٹائم پر میں چائے پیتی ہوں، تو وہ میرے لیے چائے بنا کر لے کر آتی تھی۔ میری ساس کو تو کبھی میرا احساس نہیں ہوا تھا، ان کی نسبت تو وہ بہت اچھی تھی، کم سے کم میرا احساس تو کرتی تھی۔ ایک دن میں اپنے شوہر کے ساتھ کمرے میں بیٹھی تھی، جب میں نے کہا کہ اس کی شادی اسی شخص سے کیوں کروا رہے ہیں، کسی اور سے کیوں نہیں کرواتے؟ تو میرے شوہر نے کہا کہ پاگل ہو گئی ہو، کسی اور سے کروائیں گے تو بھی ایک ہی بات ہے، کم سے کم یہ اس کا اپنا شوہر تو ہے۔ میں نے کہا کہ اپنا شوہر نہیں ہے، طلاق دے چکا ہے۔ اس نے کہا کہ تم نہیں سمجھتی ہو، اس کے ابھی بچے نہیں ہیں، جیسے تمہارے نہیں ہیں۔ ایسی عورتوں کو دوبارہ کوئی بھی اپنی بیوی بنانے کو تیار نہیں ہوتا۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے تانا دے رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ تمہیں ہر بات کیوں بری لگنے لگی ہے؟ میں تانے نہیں دے رہا ہوں، ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں۔
اب کسی اور سے شادی کریں گی تو اس کا یہی مطالبہ ہوگا کہ بچے تو پیدا نہیں ہو رہے، تو پھر اگر وہ بھی اس کو طلاق دے دے گا تو کیا ہوگا؟ کم سے کم اس شوہر کو پتہ تو ہے کہ بچے پیدا نہیں ہو سکتے، پھر بھی یہ بیچارہ شادی کرنے کے لیے تیار ہے۔ میں نے کہا کہ اس کو بیچارہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے شوہر نے کہا کہ اس نے غلطی کی، میں مانتا ہوں، لیکن اس کو سزا بھی تو مل رہی ہے۔ حلالہ مرد کے لیے بہت بڑی سزا ہوتی ہے۔ میں نے کہا کہ کس انسان سے حلالہ کروا رہے ہیں؟ تو میرے شوہر نے کہا کہ میرا ایک دوست ہے، مولوی ہے، اس نے کہا ہے کہ وہ یہ کام کرنے کو تیار ہے۔ وہ گھر پر نہیں آئے گا، وہ عورتوں سے دور دور رہتا ہے، ویسے بھی اس کے ساتھ تم سب لوگوں کا پردہ ہے، بس وہ مسجد میں بیٹھے گا اور یہ گھر میں بیٹھے گی اور نکاح کی رسم کروا دیں گے، اور یہ ہمارے ہی گھر میں رہے گی کیونکہ اس کا اور کوئی اپنا ہے اور نہ ہی کوئی گھر۔ میں نے کہا کہ یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ سزا صرف مرد کے لیے نہیں بلکہ عورت کے لیے بھی سزا ہی ہوتی ہے۔ میرے شوہر نے کہا کہ کوئی کیا کر سکتا ہے، کچھ ایسی باتیں اور معاملات ہیں جو بہت سخت ہیں، لیکن ان کے اپنے فائدے بھی ہیں اور مصلحت بھی۔ جیسے دوسری شادی، اگر ایک بیوی سے آپ کو اولاد نہیں ہو رہی تو مرد دوسری شادی کر سکتا ہے، کیونکہ مرد کو اولاد کی ضرورت ہوتی ہے، اولاد مرد کی ہی کہلاتی ہے اور وہ بچے پیدا کرنا چاہتا ہے۔ مجھے بھی بچوں کا بہت شوق ہے۔ میں نے کہا کہ یہ بار بار آپ کی بات گھوم پھر کر میرے اوپر ہی کیوں آ جاتی ہے؟ اگر میں ابھی تک آپ کو اولاد نہیں دے سکی ہوں تو اس کے علاوہ میں نے آپ کو کیا کچھ نہیں دیا ہے؟ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ میرے شوہر نے کہا کہ تم ہمیشہ چیزوں کو گنتی ہو۔ میں نے کہا کہ میں چیزوں کو گنتی ہوں کہ میں حقیقت کی دنیا میں رہتی ہوں، اور آپ اس حقیقت کو تسلیم کریں کہ آپ نے چیزوں میں سے ایک چیز لینے کی بھی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ جب میں آئی آپ کے پاس 2 سوٹ تھے، چارپائی پر آپ لوگ سوتے تھے، زمین پر بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے۔ میں نے آپ لوگوں کی پوری زندگی بدل دی اور آپ لوگوں نے میری زندگی بدل دی۔ میرا شوہر مسکرانے لگا کہ شاید میں اس کی تعریف کر رہی ہوں۔ میں نے کہا کہ میں نے یہ تعریفی الفاظ میں نہیں کہا، آپ لوگوں نے میری زندگی کو بدل کے برا بنا دیا ہے، جبکہ میری پہلی زندگی بہت اچھی تھی۔ اس نے کہا کہ اچھا چھوڑو بھی، تمہیں تو اپنی پڑی رہتی ہے، گھر میں ایک نکاح ہو رہا ہے، چھوٹی سی رسم ہے، لیکن بہت سارے کام تو شام کو ہوں گے۔ عروج کا بھی خیال کرنا، وہ کہیں بہت زیادہ پریشان نہ ہو جائے، اس کو ہمت دیتی رہنا، تسلی دیتی رہنا۔ میں نے دیکھا ہے تمہاری اس کے ساتھ کافی دوستی ہو گئی ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں اچھی عورت ہے، اس کے ساتھ بہت برا ہوا، عورت کے ساتھ ہمیشہ مرد ہی برا کرتا ہے۔ ہم لوگ باتیں وغیرہ کر رہے تھے، میں اسے پوچھ رہی تھی کہ تم نے کوئی چیز لینی ہے تو بتا دو، حلالہ ہی صحیح لیکن کسی چیز کی ضرورت تو ہو ہی سکتی ہے۔ اس نے جب مجھے تھوڑی دیر باتیں کی تو کہنے لگی کہ آپ تو بہت اچھی عورت ہیں، میں نے تو آپ کے بارے میں ایسے سنا تھا کہ جیسے آپ بہت بری ہیں، بالکل ایسے منظر کشی کی گئی تھی آپ کی جیسے آپ جلاد ہیں۔ میں نے کہا کہ کس نے کی؟ تو وہ خاموش ہو گئی۔ ظاہر ہے یہ میری ساس کا کام ہوگا۔ میں نے کہا کہ مجھے غصہ آتا ہے لیکن ہمیشہ غلط بات پر، اور غلط بات پر کس کو غصہ نہیں آتا؟ اس نے کہا کہ آپ بہت اچھی ہیں، بس آپ کبھی بھی غصہ مت کیا کریں، غصہ کرنے سے انسان کا اپنا خون بھی جلتا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ تم کیسے اس انسان سے دوبارہ شادی کر سکتی ہو جس نے تمہیں اس قدر تنگ کیا ہو، یہاں تک کہ تمہیں طلاق دے دی، اور تم اس سے دوبارہ شادی کر رہی ہو؟ اس نے کہا کہ میرے ہاں اولاد نہیں ہو سکتی، پھر کون مجھ سے شادی کرے گا؟ کم سے کم وہ مجھ سے شادی کرنے کو تو تیار ہے۔ میں نے کہا کہ اگر اس نے دوبارہ سے طلاق دے دی پھر کیا کرو گی؟ پھر حلالہ کرواؤ گی؟ اس بات پر وہ خاموش ہو گئی۔ اس نے کہا کہ میں ایسی بات نہیں سوچنا چاہتی جس کا کوئی جواب ہی نہ ہو۔ مجھے بھی لگا کہ مجھے بھی ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتانا۔ وہ دن آ گیا جب اس کا نکاح کروانا تھا۔ لڑکے کو تو ہم نے دیکھا ہی نہیں تھا، پتہ نہیں وہ لڑکا تھا بھی یا نہیں۔ کون تھا؟ میرے شوہر نے کہا تھا کہ اس کے ساتھ ہم سب کا پردہ ہے، کیونکہ وہ ان کا دوست ہے، کوئی رشتہ دار نہیں، اسی لیے وہ باہر مسجد میں ہی بیٹھے گا۔ لیکن صبح صبح ہی ایک منظر دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میری ساس اپنا لال کلر کا جوڑا استری کر رہی تھی جو انہوں نے اپنے نکاح پر پہنا تھا اور میری شادی پر بھی پہنا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ تو کہنے لگی کہ گھر میں شادی ہے، تیاری نہ کروں؟ میں نے کہا کہ امی شادی نہیں ہے، حلالہ ہو رہا ہے، اور جس کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، وہ بہت زیادہ پریشان ہے، اور آپ یہاں کھڑی ہو کر اپنی تیاریاں کر رہی ہیں، لال رنگ کے جوڑے پہن رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں تو خوشیاں مناؤں گی، اس گھر میں ویسے بھی ہے ہی کیا،
نہ تو کوئی بچہ ہے جس کے ساتھ میں بیٹھ کے کھیل سکوں. تمہارا بھی منہ ہمیشہ بنا رہتا ہے. میرا بیٹا بھی اپنے کاموں میں لگا رہتا ہے. میرا اتنا بھی دل نہیں کر سکتا کیا کہ میں تھوڑی سی خوشی منا لوں. میں نے کہا کہ خوشی وہاں منائی جاتی ہے جہاں خوشی ہوتی ہے. یہ خوشی کا موقع نہیں ہے. لیکن جب میں کمرے میں گئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی. عروج نے بہت ہی خوبصورت سا جوڑا بیڈ پر رکھا ہوا تھا اور وہ بھی تیاری میں لگی تھی. میں نے کہا کہ اتنا خوبصورت جوڑا ہے. مجھے تو لگا تھا کہ سادہ کپڑوں میں ہی نکاح ہو جائے گا. اس نے کہا کہ ہاں، وہ جس لڑکے کے ساتھ حلالہ کروا رہے ہیں اس نے یہ شرط رکھی تھی کہ دلہن کو اچھے طریقے سے تیار کیا جائے اور حلالے کو ایسے نہ سمجھا جائے کہ جیسے کوئی سزا ہو رہی ہے، کیونکہ اس شخص کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے. میں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو حلالہ کرنے کے نام پر لڑکی سے نکاح کر لیتے ہیں اور اس کے بعد طلاق دینے سے انکاری ہو جاتے ہیں. یہ بات ویسے بہت بڑی تھی اور ایسا ہو بھی سکتا تھا. میں نے ایسے پہلے بھی ہوتے ہوئے سنا تھا. میری ایک دوست کے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا. لیکن پھر ایسا بھی ہوا کہ میری دوست اس شخص کے ساتھ ہی رہنا چاہتی تھی کیونکہ وہ اپنے اس شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی جس نے اس کو طلاق دی تھی. اس کے شوہر نے حلالہ کروایا اور وہ عورت دوبارہ اپنے سابقہ شوہر کے پاس جانے سے انکاری ہو گئی اور پھر وہ دونوں ایک ساتھ رہنے لگے. عروج کے لیے یہ بات بہت زیادہ عجیب ہونی چاہیے تھی. وہ ڈر جاتی یا وہ کہتی کہ نہیں نہیں بھابھی، خدا نہ کرے ایسا ہو، لیکن وہ خاموش تھی. میں نے کہا کہ تمہیں عجیب لگ رہا ہوگا کہ ایک تو تمہیں بلی کا بکرا بنا رہے ہیں، اوپر سے تمہیں اتنا سجا رہے ہیں. اس بات پر بھی اسے برا نہیں لگا. وہ تو مسکرا رہی تھی. اس نے کہا کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. دراصل جب میری شادی پہلی دفعہ ہوئی تھی تو میں دلہن نہیں بنی تھی. ہمارے گھر کے حالات اچھے نہیں تھے اور ہماری شادی بھی بڑے جھگڑوں کے بعد ہوئی تھی. اسی لیے سوچ رہی ہوں کہ چلو اس دفعہ دلہن ہی بن جاؤں گی. میں نے کہا کہ عورت واقعی بہت عجیب ہوتی ہے. چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں اس کی جو اس کو ملتی نہیں ہیں تو پھر وہ عجیب طریقے سے ان کو حاصل کرتی ہے. جب تمہیں دلہن بننا تھا تب تمہیں دلہن نہیں بنایا گیا اور اب تمہارا حلالہ ہو رہا ہے اور تمہیں دلہن بنایا جا رہا ہے. قسمت بھی بڑی عجیب چیز ہے، کیا کہہ سکتے ہیں. خیر تم تیار ہو جاؤ. میں سارے معاملات دیکھ رہی تھی. گھر میں کھانا بھی بن رہا تھا. جو گواہ آنے تھے انہوں نے کھانا بھی کھا کے جانا تھا. مولوی صاحب کے لیے بھی کھانا بنانا تھا. میرا شوہر کچن میں آیا تو اس نے کہا کہ اچھی لگ رہی ہو اور اتنے سارے کام کر رہی ہو، تمہارا بہت شکریہ. میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اب وہ اس گھر میں آ گئی ہے تو ہم اس کے لیے اتنا تو کر سکتے ہیں. میرے شوہر نے کہا کہ تم بری عورت نہیں ہو، تم بہت اچھی ہو. میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، محبت کی ہے تبھی تمہارے ساتھ یہاں پر کھڑا ہوں. بس یہ اولاد کی وجہ سے پریشان رہتا ہوں، لیکن اللہ کا کرم ہوگا ہمیں بھی اولاد مل جائے گی. میں نے کہا کہ اللہ کرے گا، جبکہ مجھے ڈاکٹر نے سب بتا دیا تھا کہ میرے ہاں اولاد نہیں ہونے والی اور اولاد ہونے کے چانسز بہت زیادہ کم تھے. مجھے پتا تھا کہ شاید میں بھی اپنے شوہر کے ساتھ غلط کر رہی تھی کہ اسے دوسری شادی نہیں کرنے دیتی تھی. اگر میرے ساتھ ایسا کوئی معاملہ تھا تو مجھے اسے بتا دینا چاہیے تھا، لیکن میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کیونکہ وہ صرف میرا شوہر نہیں تھا، میرا محبوب تھا جس سے میں نے محبت کی تھی اور پھر اس کے بعد اس سے شادی کی تھی. وہ اپنی جگہ ٹھیک تھا، میں اپنی جگہ ٹھیک تھی. شاید زندگی میں سب لوگ اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہی ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے لیے وہ غلط بنا دیے جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کے لیے غلط بن جاتے ہیں. ہم کچھ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ یہ غلط کر رہے ہیں جبکہ وہ اپنے حساب سے ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں. اگر ایک انسان کسی جگہ کام کرتا ہے اور روز وہاں سے پیسوں میں ٹانکے لگاتا ہے تو شاید وہ یہ سب کچھ اپنی اولاد کے لیے کرتا ہوگا جس کے لیے اس نے دودھ پورا کرنا ہے. اگر کوئی انسان چوری کرتا ہے تو شاید اس کے پیچھے بھی کھانے والے 1000 لوگ ہوں. کوئی سخت رویہ اختیار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا کام فوراً کرو، تو اسی لیے کیونکہ اس کام کے اوپر اس کی زندگی اور موت انحصار کرتی ہے. انسان بڑا ہی عجیب ہے. عروج تیار ہو گئی اور اس کو ایک کمرے میں بٹھا دیا گیا. تھوڑی دیر کے بعد مولوی صاحب آئے. انہوں نے اندر آنے کی اجازت مانگی. اس کے بعد وہ دستخط کروانے آئے. نکاح ہو گیا. عروج کے چہرے پر نکاح ہوتے ہی عجیب سی مسکراہٹ تھی. اس نے مجھے کہا کہ 1 کپ چائے مل جائے گی. اس کا انداز ایسے تھا کہ جیسے اس نے حکم دیا. پھر میں نے کہا کہ اب وہ دلہن بنی بیٹھی ہوئی ہے، وہ خود تو اٹھ کر چائے نہیں بنا سکتی. میں نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں. وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جہاں پر اس کے شوہر نے تھوڑی دیر کے بعد آ جانا تھا کیونکہ ابھی تو رات ہونے میں 2-4 گھنٹے باقی تھے. میں نے باقی کے کام نمٹائے، سب کے معاملات دیکھے، سب کو کھانا کھلایا.
کپڑے بدلے. رات کو میں بہت زیادہ تھک گئی تھی. ایک دفعہ عروج کے کمرے میں گئی کہ اسے کچھ چاہیے تو نہیں. اس کے بعد اپنے کمرے میں آئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ عروج میرے کمرے میں بیٹھی تھی، میرے بستر پر، بالکل کسی دلہن کی طرح. میں نے کہا کہ یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ تمہیں کیا وہ کمرہ پسند نہیں آیا جو تم یہاں پر آ گئی ہو؟ میں حیران تھی کہ اس کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ یہ میرا بیڈ روم ہے، یہاں پر آ کر کیوں بیٹھ گئی ہے؟ اس نے کہا کہ میں تو یہیں پر بیٹھوں گی کیونکہ اب یہی میری جگہ ہے. میں سمجھی نہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے. تھوڑی دیر کے بعد میری ساس وہاں پر آ گئی اور میرا شوہر بھی. میری ساس نے کہا کہ میں تو آج بہت خوش ہوں، اسی لیے تو صبح اچھے سے تیار ہو رہی تھی کیونکہ میرے اپنے بیٹے کی شادی تھی. ان کی امی کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تو ہم حیران رہ گئے. میرے شوہر نے کہا کہ تم کبھی میری شادی نہ کروانے دیتی جبکہ تم کبھی ماں نہیں بن سکتی. یہ بات میں نے ڈاکٹر سے پوچھ لی تھی، اسی لیے ہم نے تم سے جھوٹ بولا. یہ میری بہن نہیں ہے، یہ میری بیوی ہے. اس کا حلالہ نہیں ہو رہا تھا بلکہ اس کا میرے ساتھ نکاح ہوا ہے. اب یہ میری بیوی ہے اور یہ تمہاری سوتن ہے. میں ان کی یہ بات سن کے حیران رہ گئی. مجھے ایسے لگا کہ میرے کانوں میں کسی نے گرم گرم سیسا ڈال دیا ہے. میں ہی اس کو تیار کروا رہی تھی، اس کے سارے لوازمات پورے کر رہی تھی، سب کو کھانا کھلا رہی تھی، اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ دراصل میرے اپنے شوہر کی دوسری شادی ہو رہی تھی. میں زمین پر ایسے گری جیسے میری ٹانگوں نے جواب دے دیا ہو، اور میں بے ہوش ہو گئی. ہوش آیا تو اپنے باپ کے گھر پر تھی. میں نے اپنے باپ کو سب کچھ بتایا. وہ خاموش ہو گئے کیونکہ وہ تو پہلے ہی کہتے تھے کہ تم اولاد نہیں پیدا کر سکتی تو تمہارا شوہر دیر سویر یہی کرے گا، اور وہ واقعی یہ کر گزرا. میں بہت زیادہ غصے میں تھی، بہت زیادہ پریشان تھی. سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں. اپنی ساس کو بری بری باتیں سنائی، اپنے شوہر کے سامنے غصے کا اظہار کیا. اس کو نئی نئی بیوی ملی تھی، پھر بھی وہ مجھے 2 دفعہ لینے کے لیے آیا. میرے بابا نے مجھے سمجھایا کہ اب تم چلی جاؤ کیونکہ اب وہ دوبارہ نہیں آئے گا. وہ تمہیں لینے آتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ابھی بھی تمہیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے. میں نے کہا کہ آپ ان سے وہ سب کچھ لے لیں. میرے بابا نے کہا کہ میں ان سے سب کچھ لے بھی لوں تو میں تمہیں تو سب کچھ نہیں دے سکتا ہوں. تمہارے اندر ہی کمی ہے بیٹا، تم واپس چلی جاؤ. میں نے اپنا غرور، اپنی انا، اپنی عزت سب کچھ ایک طرف رکھا اور میں واپس چلی گئی. واپس گئی تو عروج نے گھر پر قبضہ کر رکھا تھا. وہ ایسے پیش آ رہی تھی جیسے یہ گھر اسی کا ہے جبکہ سب کچھ میرا تھا. اس نے میرے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی، بس وہ اپنے کاموں میں لگی تھی اور میں اپنے کاموں میں. 10-15 دن کے بعد میری طبیعت اچانک سے خراب ہو گئی. جب میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو ڈاکٹر نے ایسی خبر سنائی کہ میں حیران رہ گئی. اس نے کہا کہ آپ ماں بننے والی ہیں. یہ خبر میرے لیے بہت بڑی تھی اور میرا شوہر بھی میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو دیکھ رہا تھا جو رکتے ہی نہیں تھے. میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. اللہ نے مجھے چاند سا بیٹا دیا اور اب میرا شوہر میرے ساتھ پہلے سے بہتر ہے اور میری ساس کو دیکھ کر ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ بری طرح ہار گئی ہے. جبکہ عروج کے ہاں ابھی تک اولاد نہیں ہوئی ہے اور میرا بیٹا 2 سال کا ہونے والا ہے. وہ بھی گھر میں رہتی ہے اور میں بھی. ہمارے کبھی کبھی جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں اور ساس کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں، لیکن میں خوش ہوں کہ اللہ نے مجھے اولاد دے دی ہے. میں نے ان لوگوں کو گھر سے نہیں نکالا، نہ ہی کبھی ان کو کوئی ایسی بات کی، کیونکہ مجھے جو چاہیے تھا وہ مجھے مل گیا ہے. اب میں ایک ماں بن گئی ہوں، میرے اندر بھی ٹھہراؤ آ گیا ہے. میں نے حوصلہ کرنا چھوڑ دیا ہے. میں اب اپنے بیٹے کو پالتی ہوں، اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہوں. اب میری ساس لوگوں کو کہتی پھرتی ہے کہ میری دوسری بہو بانجھ ہے، اس کے ہاں بچے نہیں ہونے. اب اس کا رویہ عروج کے ساتھ بالکل ویسا ہو گیا ہے جیسا پہلے میرے ساتھ تھا. شاید ان دونوں کے لیے یہی مکافات عمل ہے، لیکن اللہ نے مجھے اولاد دے دی ہے اور میں اس بات سے بہت خوش ہوں. میں نے اپنے شوہر کو بھی معاف کر دیا ہے. اس نے مجھ سے معافی مانگی تھی، اسی لیے جب کوئی معافی مانگے تو اسے معاف کر دینا چاہیے. اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے. اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے. ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.